ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جو اتحاد ہوا تھا، جن نکات کے مطابق اس میں سر فہرست تھا مسنگ پرسنز کی واپسی، اس دور میں بھی پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے ہمیں اچھی سے اچھی منسٹری کی آفر کی، لیکن ہمارے نزدیک اس وقت بھی، آج بھی اور کل بھی بلوچستان کا مسئلہ، بلوچستان کی ترقی، بلوچستان کی حکمرانی سے زیادہ اہم جو ہے مسنگ پرسن کی واپسی کا ہے۔ یہ بات ہم نے ان ایوانوں میں بھی کہی ہے، یہ بات ہم نے جلسوں میں بھی کہی ہے، یہ بات ہم نے مسنگ پرسنز کے کیمپ میں بھی کہی ہے۔ ہمارے نزدیک اس ماں کی آنکھ سے ٹپکتا ہوا وہ آنسو، اس کے مقابلے میں نہ وزارت ہمیں قبول ہوگی، نہ اس پاکستان کی حکمرانی ہمیں قبول ہوگی۔ ہم اس درد کو محسوس کرتے ہیں، ہمارے اپنے کارکن گم ہیں، ہمارے اپنے بھائی گم ہیں، وہ شاید اس درد کو محسوس نہیں کرتے ہوں گے، جن کے گھر سے آج تک ایک مرغی تک نہیں گئی ہے۔ ہمیں ان آنسوؤں کا احساس ہے، ہمارے کانوں میں ابھی تک وہ چیخیں، وہ ماؤں بہنوں کی پکار جو ہے ابھی تک گونج رہی ہے۔ میرے کارکنوں کا، بی این پی کے ہر کارکن کا یہ وعدہ اس بلوچستان کے قوم کے ساتھ کہ جب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک کہ ان وارثوں کو ان کے وہ بچے واپس نہیں ملتے۔ لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا، اسی کو کہتے ہیں صادق و امین۔ ہم سے وزیر اعظم کے ووٹ آپ نے لیے، ہم سے اسپیکر کے ووٹ آپ نے لیے، ہم سے ڈپٹی اسپیکر کے ووٹ آپ نے لیے، آپ نے صدر کے ووٹ ہم سے لیے، اور ووٹ لینے کے بعد جب آپ کی اکثریت آ گئی، آپ کے وزراؤں نے اپنی نجی محفلوں میں ٹی وی کے اینکر پرسن کے سامنے یہ کہتے ہوئے آپ نہیں تھکتے تھے، اب ان کی ووٹ کی کوئی حیثیت نہیں، ہمیں اور ووٹ مل گئے ہیں۔ اب تمہیں پتا چلا کہ بی این پی کے ووٹوں کی حیثیت کیا ہے، تم کو پرائم منسٹر ہاؤس سے بنی گالہ تک پہنچایا۔ ہماری تہذیب میں بلوچستان کی سیاست، بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیاست میں گالی گلوچ کبھی نہیں ہوا ہے، نہ ہم اس کو برداشت کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے دشمنوں کی بھی عزت کی ہے، الیکشنوں میں ہم مد مقابل رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہم نے تقریریں کی ہیں، لیکن بد زبانی ہم نے نہیں کی۔ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ ہی ہم لوگوں کے ورکروں نے اسلام آباد کی یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لی ہیں، نہ ہی آکسفورڈ یا کیمبرج سے ڈگریاں لی ہیں، لیکن ہمارے ماں باپ نے، ہمارے آبا و اجداد نے ہمیں اگر ایک چیز سکھائی ہے وہ ادب اور احترام۔ آج بھی ہمارے جو مخالف پارٹی ہیں، سوشل میڈیا میں میں کبھی دیکھتا ہوں کہ وہ کچھ الفاظ ان کے بارے میں غلط کہتے ہیں، تو اسی وقت ان کو منع کرتا ہوں کہ یہ ہماری روایت نہیں ہے، یہ ہماری تاریخ نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں کو جا کے آپ دیکھیں، ایوانوں میں ہم لوگ گلی کوچوں میں وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو پاکستان کو جس کو کہتے ہیں کہ مقدس ایوان، اس میں وہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پہ خواتینیں بیٹھی ہوتی ہیں، اس گیلریوں میں جو ہے بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی غلیظ زبان استعمال کرنا، اور جلسے عاموں میں ہم تو آپ
یقین کریں ایک دوسرے کے کان میں بھی وہ الفاظ نہیں بول سکتے جو جلسے عام میں بولتے ہیں، کیونکہ ہماری سیاست آج کی نہیں ہے، ہماری سیاست صدیوں کی سیاست ہے، ہماری ثقافتیں، ہماری روایتیں جو ہے ہزاروں سال سے یہ روایتیں ہماری چل رہی ہیں، اور اسی روایتوں کی بدولت آج ان 4 ووٹوں کو جو عزت ہے، کسی کے 100 ووٹوں کو عزت نہیں، آپ کے ان 4 ووٹوں کو جو عزت مل رہی ہے۔ یہ ووٹ 4 ہیں، لیکن ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ ان ووٹوں میں ماؤں بہنوں کی دعائیں ہیں، ان ووٹوں میں ہمارے بزرگوں کی عزتیں ہیں، ان 4 ووٹوں میں بلوچستان کی بقا ہے، بلوچستان کی عزت ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کی عزت اور اس طرح کی بقا اور اس طرح کا وزن شاید ہی کسی پارٹی کے ووٹوں میں ہو جو بلوچستان نیشنل پارٹی کے ووٹوں میں۔ سردار اختر جان مینگل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ سردار اختر جان مینگل قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آپ لوگوں نے جو ہمیں عزت بخشی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے ورکروں نے ہمیں ایوانوں میں بھیجا، کوشش کی ہے ہم نے کہ ان جو توقعات و امیدیں آپ لوگوں نے ہم سے وابستہ رکھی تھی ان پر پورا اترتے ہوئے آپ لوگوں کا سر مخالفوں کے سامنے جھکانا نہیں دیا ہم لوگوں نے۔ آج بھی بے روزگاری، ہم روزگار پر کنٹرول نہیں کر سکے، ہم آپ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکے، نہیں ہم لوگوں نے یہاں پر دودھ کی نہریں آپ لوگوں کے لیے بنائی ہیں، نہیں ہم لوگوں نے آپ لوگوں کے لیے شہد کی نہریں یہاں پر پھیلائی ہیں، لیکن اس بات کا آپ اعتراف کریں گے، آپ کے مخالفین، آپ کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایوانوں میں اگر بلوچستان کا نام گونجتا ہے تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کی وجہ سے گونجتا ہے۔ پاکستان کے ایوانوں میں ورکروں کا نام اگر لیا جاتا ہے تو بلوچستان نیشنل پارٹی کے لوگ وہاں ورکروں کا نام لیتے ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بلوچستان ہمارا ہے۔ اختر جان، اختر جان۔ اسی طرح صوبائی اسمبلی میں جو ہمارے ممبران ہیں، کمزوریاں ہیں ہم میں، کوتاہیاں ہوتی ہیں ہم سے، ہم بھی انسان ہیں، ایسا نہیں کہ ہمیں ممبر بنا کے آپ لوگوں نے بھیج دیا اور ہم فرشتے ہو گئے، ہم نہیں۔ میرے خیال میں دنیا کی کسی بھی انسان کو اگر پرکھا جائے وہ 100% صحیح نہیں ہو سکتا، اس کی خامیاں ہوتی ہیں، اس کی کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کمزوری کے باوجود آپ کے ممبران بے ایمان نہیں ہیں۔ پارٹی نے جو بھی فیصلہ کیا، پارٹی نے کہا کہ ہمیں اقتدار میں نہیں جانا، آپ سوچیں کہ ایک ووٹ والا جس کو صرف ایک ووٹ تھا، وہ بھی اس کو پتہ نہیں وہ کہ کیسے جیت کے آیا ہے، ان کو اپنا حلقہ پتہ نہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کا حلقہ پتہ نہیں کہ کیسے جیت کے ہیں، اس کی حلقہ کس حد تک ہے۔ اس کو بھی جب وزارتوں کی آفر آتی تھی وہ جوتے چھوڑ کر سیکریٹریٹ پر جا کے پہنچتا تھا، گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچتا تھا۔ اسی طرح کی پیشکشیں آپ کے دوستوں کو ملی ہیں، لیکن پارٹی کے فیصلے کے وہ پابند رہے ہو۔ لوگ مجھ پر تنقید کرتے ہیں کہ اس نے جو ان کو وزارتوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ ہاں، میں نے صرف نہیں، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے، میں بھی پارٹی کا فیصلے کا پابند ہوں، ہم سب جو ہے پارٹی کے فیصلے کے پابند ہیں، آپ سب پارٹی کے فیصلوں کے پابند ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یہاں پر وزارتیں کس طرح بٹ رہی تھی،
यहाँ की सब्जी मंडी में आप जाएं, जिस तरह आलूओं की बोरियां ही तकसीम हो रही थी, यहाँ पर वजारत इस तरह बांट रही थी। लेकिन जब एक फैसला किया गया कि मैं उस हुकूमत में शामिल नहीं होना, सेनेट के इलेक्शन में एक एक वोट जो है करोड़ों में बिक रहे थे। लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया कि हमें किसको वोट देना है, इनमें से तमाम के तमाम हमारे साथियों ने जो पार्टी के फैसले को लब्बैक कहा और वो करोड़ों रुपयों को जो ठोकरें मारी। अच्छे अच्छे लोग बिक गए थे, बड़े बड़े नवाब बिके इस मंडियों में, बड़े बड़े साहूकार बिके इस मंडियों में, लेकिन ये गरीब के बच्चे जो है नहीं बिके। लेकिन इन 10 वोटों का भी तो जाम साहब को तो पता चला इसका वजन कितना है। अब घूमता फिर रहा है इधर, कभी इसके दर, कभी दर पदर, वैरायटी पर ख्वाजा वो दे किनार दसा। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन कोई अगर बलूचिस्तान की दुश्मनी करेगा तो हमारी दुश्मनी उसके आबा व अजदाद से भी हमारी दुश्मनी होगी। कोई बलूचिस्तान को अच्छी नजर से देखेगा, जो बलूचिस्तान की कदर करेगा, हम एक हाथ से नहीं उसको दोनों हाथों से सलाम करेंगे। कोई बलूचिस्तान की इज्जत को नीलाम करने की कोशिश करेगा, जो जब तक इस जिस्म में जान है, जब इन हाथों में दम है, जब तक हमारा एक वर्कर भी जिंदा है, इंशाल्लाह किसी को भी अपने सरजमीन पर जो है मैली नजर रखते हुए नहीं देख पाएंगे। बारे मच वैरायटी ईद के मचनों में भी पोके संगता शिकायत खंदुम पारे नुमे भी अरे बिंग दाड़ी ये मत करें तकरीबन